السلام علیکم۔ ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ اور کرو، گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، دو فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے، اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی۔ اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا، کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو۔ جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ آنکھ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ۔ سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ آسان ہے اس کا بننا، گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، آہو بکا کرو۔ سب کے لیے رو چکے، اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب کے پاس گڑ گڑا چکے، اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے۔ سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو۔ آخری جو بات کہنی ہے سنیں۔ ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے۔ سردار کس کے؟ قبیلے کے، قبیلے کے سردار بن گئے تھے۔ اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے، بنو کلب کے سردار تھے، دہیہ نام تھا، دہیہ کلبی۔ حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے، یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے قوم ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے۔ حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ پونا صدی تک۔ تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا، سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی،
मौला अली 9 साल या 8 साल की उम्र के थे जब आपने कलेमा पढ़ा। हजरत सैयदना फारूक आजम 30-32 साल के थे जब आपने कलेमा पढ़ा। हुजूर ने टारगेट जवानों को किया, इसलिए मेरा भी दिलचस्पी का उन्वान मेरी कौम के जवान है। मुझे पता है जब कोई जवान सुधरेगा इनकलाब आएगा, बल्कि जवान सुधरेगा तो बुढ़े और बच्चे दोनों सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जवान बेटा मस्जिद जाएगा, जवान बेटा मस्जिद जाएगा तो बूढ़ा तो शर्म के मारे मस्जिद आना ही है कि वो सुधर गया, अब मेरे पैर कब्र में लटक रहे, मैं घर में कैसे बैठूं, उसने तो सुधर नहीं है। लेकिन जवान बाप को जब बच्चा मस्जिद जाते देखेगा तो बच्चा बाप की उंगली पकड़कर खुद ही जाएगा। तो एक जवान सुधार दो, घर के 2 खुद ही सुधर जाएंगे। इसलिए इकबाल ने भी जवान को टारगेट किया, कहते नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। छोड़ दो गुनाह, अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के मकबूल बन जाओगे। जवानी में गुनाह छोड़ दोगे, तौबा करोगे, जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब होगा। अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह बुढ़ापा इज्जत से भरपूर कर देगा। जो लोग जवानी में गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत वाला बुढ़ापा अता करता है, वकार वाला बुढ़ापा अता करता है। तो याद रखिए, और फिर ये सब के सब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर